أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد. سورہ مائدہ کا یہ آخری رکوع ہے. اللہ رب العزت نے اس سورت کی ابتدا میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ تم نے اللہ رب العزت کے ساتھ جو وعدہ کیا ہے اس وعدے کو پورا کرو، اور وہ وعدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے احکامات پر 100% عمل کرنا ہے. یہ اللہ سے ہر انسان نے وعدہ کیا ہوا ہے. اس وعدے پر عمل کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے اس پوری کائنات کی انسانیت کو مختلف پیغامات اس صورت کے اندر ارشاد فرمائے، مختلف احکامات دیے کہ یہ میرا حکم ہے، اس کو پورا کرو، اس حکم کو پورا کرو. زیادہ تر اس صورت کے اندر جو احکامات ہیں ان کا تعلق ایک معاشرت کی بنیاد کے اوپر ہے، ایک ریاست کی بنیادی مسائل کے اوپر ہے کہ ایک اسلامی فلاحی ریاست جب قائم ہوگی تو اس اسلامی ریاست کے کیا اصول ہوں گے، ان اصولوں کو یہاں پر بیان فرمایا. تو حقیقت یہ ہے کہ اس صورت کے اندر اصلاح دین سے متعلق چند احکامات کو ذکر فرمایا، اور پھر اس کے بعد اصلاح معاشرہ یا اصلاح دنیا سے متعلق چند احکامات کو ذکر کر دیا. اور یہ قرآن کریم کا ایک خوبصورت اسلوب ہے کہ جہاں قرآن کریم نے کہیں پر بھی کوئی اصول بیان کیا، کہیں پر بھی کوئی حکم بیان کیا، قرآن کریم نے کہیں پر بھی کوئی فیصلہ، کوئی قانون انسانیت کو بتایا،
تو قانون بتانے کے ساتھ ساتھ صرف قانون کے اوپر اکتفا نہیں کیا کہ یہ قانون ہے، اگر ایسا کیا تو یہ حکم ہے، ایسا کیا تو یہ حکم ہے، بلکہ یہ سارے احکامات بتلانے کے بعد قرآن کریم آخرت کے اعتبار سے انسانیت کو سبق دیتا ہے۔ لہٰذا ہر حکم کے آخر میں یہی ہے کہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، تقوی بری زندگی اختیار کرو۔ اگر تم دنیا کے قانون کے شکنجے سے اپنے آپ کو بچا بھی لو تو ایک آخرت کے قانون کا شکنجہ ہے جس سے اپنے آپ کو کبھی نہیں بچا سکتے۔ لہٰذا جگہ جگہ تقوی کا ذکر فرمایا، اور جب سورت مکمل ہو رہی تھی تو سورت کے آخر کے اندر اللہ رب العزت نے آخری 2 رکوع کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ خصوصی اور پچھلے تمام انبیاء کا ذکر عمومی انداز میں کیا، اور یہ بات امت کو سمجھا دی کہ دیکھو کل قیامت کے دن اتنی ہولناکی ہوگی کہ جس دن انبیاء علیہم السلام سے بھی پوچھ گچھ ہوگی، ان سے بھی سوالات ہوں گے۔ جب انبیاء سے سوالات ہوں گے اور وہ ان کے جواب دینے کے پابند ہوں گے تو عام امتی کا کیا حشر ہوگا؟ لہٰذا یہ بات بتلا دی کہ وہ دن بہت ہولناک ہے۔ اس دن تمام کے تمام رسولوں سے کھڑے ہو کے سوال کیا جائے گا، ان کو کھڑا کر کے سوال کیا جائے گا کہ بتاؤ ماذا اجبتم، تم نے جو دعوت دی تھی اس پر تمہاری قوم نے کیا جواب دیا؟ لہٰذا ہر رسول اپنی امت کے بارے میں گواہی دے گا اس دن، اور اسی کے درمیان جہاں تمام انبیاء کی پیشی ہوگی، ہر کسی سے سوالات کیے جائیں گے، تو وہاں پر ایک خصوصی پیشی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہوگی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ رب العزت چند سوالات فرمائیں گے۔ ان سوالات کو ان آخری 2 رکوع میں اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا۔ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عیسائیوں کے پیغمبر ہیں تو اس کے ذریعے سے عیسائیوں کو بھی سبق مل گیا، اور چونکہ عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی قوم کے آخری پیغمبر ہیں، لہٰذا اس کے ذریعے سے بنی اسرائیل یعنی یہودیوں کو بھی پیغام دے دیا کہ دیکھو تمہاری قوم کے اندر آنے والے آخری رسول کے ساتھ یہ پوچھ گچھ ہوگی تو تم بھلا اس دن کہاں کر رہے ہوگے؟ اپنی حیثیت پہچانو۔ لہٰذا اس دن کے آنے سے پہلے ایمان کا لانا تمہارے لیے بھی ضروری ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت کل قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے سامنے کھڑا فرمائیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کریں گے، اور سوال کرنے کا اللہ کا انداز جو اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی نعمتیں گنوائیں گے کہ وہ تمام نعمتیں جو عام انسانوں کے مقابلے میں آپ کو بالخصوص ہم نے عطا کی تھیں، ذرا ان نعمتوں کو گنیے، یاد کیجئے ہم نے آپ کو کیا کیا نعمتیں عطا فرمائی تھیں۔ چنانچہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت نعمتیں گنوائیں گے جو گزشتہ رکوع میں گزری، کہ سب سے پہلی بات کہ اے عیسیٰ ہم نے آپ کو بنا باپ کے پیدا فرمایا۔ یہ ہم نے ایک بہت ہی اپنے قانون کو الگ قانون سے ہٹ کر ہم نے ایک فیصلہ کیا، اور یہ دنیا کے لیے ایک بہت بڑا معجزہ تھا آپ کی جانب سے، اللہ کی جانب سے معجزہ تھا، جس معجزے کے نتیجے کے اندر آپ کی پیدائش ہوئی اور آپ کو اللہ رب العزت نے بنا باپ کے پیدا فرمایا۔ یہ آپ پر اللہ کا سب سے بڑا انعام۔ پھر دنیا کے اندر آپ کی سیدنا جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے حفاظت کی، یہ اللہ رب العزت کا دوسرا انعام۔ پھر تیسری بات کہ جب آپ بچپن میں ماں کی گود میں تھے، دودھ پیتے بچے تھے، اس وقت پر اللہ نے آپ کو گفتگو کرنے کا سلیقہ اور ڈھنگ سکھلا دیا، آپ نے اس وقت پر بھی انتہائی فصیح و بلیغ قسم کی گفتگو لوگوں کے درمیان کی۔ پھر چوتھی بات کہ آپ کو اللہ رب العزت نے یہ معجزہ عطا فرمایا کہ آپ کو آسمان دنیا پر اٹھا لیا، اور کل قیامت کے سے پہلے آپ کو اللہ رب العزت اس زمین کے اوپر دوبارہ نازل فرمائیں گے، اور اس دن بھی آپ ایک فصیح و بلیغ گفتگو امت محمدیہ سے کریں گے۔ اور پانچواں انعام ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے آپ کو تورات بھی عطا فرمائی، تورات کا علم بھی عطا فرمایا، انجیل کا علم بھی عطا فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو قرآن کریم کا بھی علم عطا فرمایا اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم بھی عطا کیا۔
یہ اللہ رب العزت کا خاص انعام ہے کہ یہ واحد نبی ہیں جن کو اپنی امت کا علم تو ان کو عطا کیا گیا صحیح، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کتاب اور یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اترنے والی کتاب اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا علم بھی عطا کیا گیا، اس لیے کہ آپ نے اس دور میں بھی آنا ہے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت چل رہی ہوگی، اور آپ نے آ کر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق اسلام کے نظام کو دنیا میں نافذ کرنا ہے، تو لہٰذا آپ کو اس کا علم بھی عطا کیا گیا۔ یہ 5 نعمتیں گنوائیں۔ اس کے بعد فرمایا 6ٹھی نعمت ہم نے آپ کو یہ عطا فرمائی کہ آپ کو اللہ نے یہ معجزہ عطا کیا کہ آپ مٹی کے پرندے بنایا کرتے تھے، مٹی سے ایک مجسمہ پرندے کا بنا دیتے تھے، اللہ کے حکم سے اس پہ اپنی پھونک مارتے تھے اور اللہ کے حکم سے وہ پرندہ اڑتا ہوا چلے جاتا تھا، اللہ اس میں روح کو ڈال دیا کرتے تھے۔ 7واں اللہ رب العزت کی جانب سے آپ کے اوپر انعام یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے آپ کو یہ معجزہ عطا فرمایا کہ آپ مادرزاد اندھا، پیدائشی اندھا جو شخص ہے اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیر دیتے تھے، وہ شخص تندرست ہو جاتا تھا، ٹھیک ہو جاتا تھا، بینا ہو جاتا تھا، اس کی آنکھیں ٹھیک ہو جایا کرتی تھیں۔ 8واں معجزہ اللہ نے یہ عطا فرمایا کہ وہ شخص جو کوڑ کے مرض کے اندر مبتلا ہو، یعنی جس کے جسم کے اعضاء جھڑ رہے ہوں بیماری کی وجہ سے، ہاتھ گر گیا، پاؤں گر گئے، تو جس کے جسم کے اعضاء جھڑ رہے ہوں بیماری کی وجہ سے، آپ اس کے جسم پہ ہاتھ پھیر دیا کرتے تھے، اللہ اس کو صحت یابی عطا فرما دیتے تھے۔ مفسرین نے لکھا ایک دن کے اندر 50,000 کے قریب افراد کو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے اللہ نے شفا عطا فرمائی۔ تو یہ اللہ کی جانب سے معجزہ۔ 8واں معجزہ کہ اللہ رب العزت نے آپ کو مردے زندہ کرنے کا معجزہ عطا فرمایا کہ کوئی شخص، کوئی آدمی مر جائے، اس کی قبر پر جا کر آپ نے اس کو اللہ کا حکم سنایا کہ قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جا، تو جب آپ فرماتے تھے اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جا، تو وہ مردہ خود بخود کھڑے ہو جاتا تھا۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ معجزہ بھی عطا فرمایا۔ پھر فرمایا کہ ہم نے آپ پر ایک اور انعام یہ عطا کیا کہ آپ کو آسمان دنیا سے زمین کے اوپر نازل فرما دیا۔ یہ ہمارا بہت بڑا معجزہ، یہ ہماری بہت بڑی آپ کے اوپر انعام کہ ایک دن ہم نے آپ کو قیامت سے پہلے دنیا کے اندر آپ کو دنیا سے اٹھا لیا، ایک معجزہ، اور دوسرا معجزہ کہ ہم آسمان دنیا سے قرب قیامت میں آپ کو دنیا کے اندر بھیجیں گے۔ اور 10ویں بات ارشاد فرمائی کہ ہمارا 10واں انعام آپ کے اوپر یہ ہے کہ آپ نے اپنی امت کے لیے دعا کی کہ اے اللہ ان لوگوں کو کھانے کے لیے آسمان سے دسترخوان کو نازل فرما دیجئے۔ ہم نے آپ کی اس دعا کو قبول فرمایا اور جنت سے ان کے لیے ایک دسترخوان اتار دیا، روزانہ لوگوں کے لیے کھانے کا انتظام ہوتا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے آسمان سے ان کے لیے روزانہ کی بنیاد پہ دسترخوان اتارا جس کے اندر گوشت کے ٹکڑے ہوا کرتے تھے، روٹی ہوا کرتی تھی جس سے ان کے کھانے پینے کا انتظام ہو جایا کرتا تھا۔ تو یہ 10 نعمتیں اللہ رب العزت نے گنوائی کہ اے عیسیٰ ہم نے آپ پر یہ ساری نعمتیں اتاری ہیں۔ یہ 10 نعمتیں گنوا کر اللہ رب العزت حقیقتاً یہ بات ظاہر فرمانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو جس ذات کے اوپر، جس شخص کے اوپر ہم نے اتنے بڑے بڑے انعامات کیے ہوں، وہ کتنا ہمارے لیے، ہمارا کتنا برگزیدہ بندہ ہوگا۔ جس بندے پر ہم نے اتنے زیادہ انعامات کیے وہ کتنا زیادہ ہمارے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوگا، وہ کتنا زیادہ اللہ کا برگزیدہ بندہ ہوگا، اللہ کا عبد ہوگا، اللہ کا بندہ ہوگا، اور اللہ رب العزت اس کے الہ ہیں، اللہ رب العزت اس کی ضروریات کو پورا کرنے والے ہیں۔ لہٰذا ایک شخص بندہ ہے اور ایک اس کا پروردگار ہے، کہاں ان دونوں کے درمیان مقابلہ کہ تم ان دونوں کو شریک کر کے دونوں کو الہ مانتے ہو، دونوں کو معبود مانتے ہو؟ یہ کیسی نا انصافی ہے جو دنیا کے اندر کی گئی ہے۔ لہٰذا اللہ رب العزت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ 10 نعمتیں سب سے پہلے گنوائیں گے، اور یہ 10 نعمتیں گنوانے کے بعد اللہ رب العزت ان سے فرمائیں گے کہ اے عیسیٰ میں نے اتنی نعمتیں آپ کے اوپر نازل فرمائی، اتنے انعامات آپ کے اوپر کیے، اور ان انعامات کا صلہ یہ ملا کہ آپ کی قوم نے آپ کو میرے ساتھ شریک مان لیا، آپ کی قوم نے آپ کو اللہ کا درجہ دے دیا۔ یہ کیسی نا انصافی ہے؟ کیا آپ نے اپنی قوم کو اس بات کا حکم دیا تھا کہ میرے جانے کے بعد دنیا سے
میرے دنیا سے جانے کے بعد مجھے اللہ کے ساتھ شریک کر دینا کیا آپ نے حکم دیا تھا؟ تو عیسیٰ علیہ السلام سے کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سوال فرمائیں گے، اور باوجود اس کے کہ اللہ رب العزت یہ بات جانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ایسی بات نہیں فرمائی، پھر بھی یہ سوال کیا، اس لیے کہ کل قیامت کے دن یہودیوں اور نصرانیوں کو پوری دنیا کے سامنے ذلیل کرنے کے لیے، پوری دنیا کے سامنے رسوا کرنے کے لیے، پوری انسانیت کے سامنے شرمندہ کرنے کے لیے کہ تم جن کی عبادت کرنے کے اندر لگے ہو، کل قیامت کے دن وہی ہاتھ اٹھا دیں گے، کل قیامت کے دن وہی انکاری ہوں گے اس بات سے۔ لہذا عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت پوچھیں گے کیا آپ نے لوگوں سے یہ بات کہی تھی؟ عیسیٰ علیہ السلام آگے سے ارشاد فرمائیں گے کہ اے اللہ، میں نے جو بات کہی وہ وہی بات تھی جو آپ نے مجھے ارشاد فرمائی تھی، اس کے علاوہ میں نے کوئی دوسری بات نہیں کہی۔ اگر میں نے کوئی ایسی بات کہی ہوتی تو آپ کے علم میں ہوتا، لہٰذا اے اللہ میں نے تو ان سے صرف اتنی بات کہی کہ ایک اللہ کو اکیلا معبود مانو، اور میں تو خود اللہ کا بندہ ہوں۔ یہ بات تو میں نے آتے کے ساتھ ہی ان کو بتائی تھی کہ انی عبد اللہ، جب دودھ پیتا بچہ تھا میں، اس وقت پر میں نے اس قوم کو بتا دیا تھا کہ بے شک میں تو اللہ کا بندہ ہوں۔ لہٰذا اگر انہوں نے اللہ کے ساتھ، آپ کے ساتھ مجھے شریک کر لیا تھا تو یہ میرے کہنے پہ نہیں کیا، یہ ظلم انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے کیا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، یاد کرو اس وقت کو جب اللہ رب العزت عیسیٰ ابن مریم سے بات فرمائیں گے، أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کیا آپ نے لوگوں سے بات کہی تھی، اتخذونی وأمی الہین من دون اللہ، کہ مجھے اور میری ماں یعنی بی بی مریم کو، مجھے اور میری ماں بی بی مریم کو اللہ کو چھوڑ کر ان کو معبود بنا لو؟ کیا آپ نے یہ بات اپنی قوم سے کہی تھی؟ قالا، عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے سبحانک، اے اللہ آپ کی ذات پاک ہے ان تمام الزامات سے جو آپ کے اوپر لگا رہے ہیں، آپ کی ذات پاک ہے، آپ کے ساتھ کوئی دوسرا شریک نہیں۔ ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میری یہ مجال نہیں کہ میں ان سے کوئی ایسی بات کروں جو ناحق ہو، یعنی میں تو حق بات ہی ان سے کہوں گا، ناحق بات کہنے کی، غلط بات کہنے کی میری مجال کہاں ہے؟ ان کنت قلتہ فقد علمت، اگر میں نے ان سے یہ بات کہی ہوتی تو تحقیق آپ اس بات کو جانتے ہوتے۔ تعلم ما فی نفسی، جو بات میرے دل کے اندر چھپی ہوئی ہے اللہ آپ تو اس کو بھی جانتے ہیں، ولا اعلم ما فی نفسک، اور آپ کی پوشیدہ باتوں کو تو میں نہیں جان سکتا، لہٰذا میری پوشیدہ باتوں کو، میرے دل میں چھپے ہوئے رازوں کو بھی آپ جانتے ہیں۔ اگر میرے دل کے کسی گوشے کے اندر بھی یہ بات ہوتی تو اے اللہ آپ کے علم میں ہوتی، اگر آپ یہ بات جانتے ہیں کہ میں نے ایسی بات نہیں کی تو اے اللہ اس میں میں تو پھر قصوروار نہیں ہوں۔ ان کنت قلتہ فقد علمت، بے شک ان کنت قلتہ، اگر میں نے ان سے یہ بات کہی ہوتی، فقد علمت، تو آپ اس بات کو جانتے۔ تعلم ما فی نفسی، آپ جانتے ہیں جو میرے دل کے اندر ہے، ولا اعلم ما فی نفسک، اور میں نہیں جانتا جو آپ کے پوشیدہ راز ہیں۔ انک انت علام الغیوب، بے شک آپ تو خوب جاننے والے ہیں پوشیدہ باتوں کے، آپ تو غیب کا علم سب سے زیادہ جاننے والے ہیں۔ ما قلت لهم الا ما امرتنی به، اے اللہ میں نے ان سے تو صرف وہی بات کہی تھی جس کا آپ نے حکم دیا تھا، ان اعبدوا اللہ، کہ اللہ ہی کی عبادت کرو، ربی و ربکم، جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار ہے، وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، اور اے اللہ جب تک میں ان کے درمیان موجود تھا تو میں اس بات کے اوپر نگہبان تھا، جب تک میں اس دنیا میں تھا تو میں ان کی نگرانی کر رہا تھا، اور میں ان کو یہ بات بتا رہا تھا کہ اللہ کا حکم اتنا ہی ہے کہ اللہ کے سوا کسی دوسرے کی عبادت نہیں کرنی۔ فلما توفیتنی، جب آپ نے مجھے اپنے پاس بلا لیا، جب آپ نے مجھے اٹھا لیا، کنت انت الرقیب علیہم، تو اب اس کے بعد تو آپ ان کے اوپر نگران ہیں، وانت علی کل شیء شہید، اور آپ تو ہر چیز کے گواہ ہیں، آپ تو ہر چیز کو جاننے والے ہیں، ہر چیز پر نگران ہیں، ہر چیز کے گواہ آپ ہی ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہاں پہ فرمایا فلما توفیتنی، عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے فرمایا فلما توفیتنی، جب آپ نے مجھے اٹھا لیا،
کنت انت الرقیب علیہم، تو اس کے بعد تو آپ ہی ان کے اوپر نگران ہیں۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا مسئلہ ذہن میں رکھنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے آسمانوں پر اٹھا لیا تھا، اور قرب قیامت پر اللہ رب العزت ان کو دوبارہ نہ آسمان دنیا سے زمین پر نازل فرمائیں گے، اور زمین پر آنے کے بعد وہ دجال کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑیں گے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کا دنیا کے اوپر نظام نافذ فرمائیں گے، اور اس کے بعد پھر ان کی بعد میں طبعی وفات ہوگی۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اس عقیدے کے مقابلے کے اندر ایک عقیدہ گڑھا مرزا غلام احمد قادیانی نے، اور اس کی جو من جملہ عقائد ہیں ان میں سے ایک عقیدہ جس کے اوپر قادیانی قائم ہے وہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوئی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا سے چلے گئے تھے وہ، یعنی آسمان دنیا پہ ان کو نہیں اٹھایا گیا، بلکہ ان کی طبعی وفات ہوئی، طبعی موت ہوئی، جیسے عام بندے کی ہوا کرتی ہے۔ اور دلیل کے طور پہ اس آیت کو لیتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي، کہ جب، یعنی ان کا ترجمہ جو وہ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي، جب میری وفات ہو گئی تو كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، تو اس کے بعد آپ ان کے اوپر نگران ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا قرآن کریم خود بات کہہ رہا ہے۔ تو مفسرین نے اس کا جواب دیا، اور یہ جواب تیسرے پارے میں سورہ بقرہ کے اندر بھی تفصیل سے ہم نے وہاں پر گفتگو کی تھی اس موضوع پر، کہ یہ جو لفظ ہے توفا کا لفظ، یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی وفات نہیں ہے ہرگز، بلکہ اس کا معنی کسی بھی چیز کو وصول کرنا ہے۔ عربی زبان میں بے تحاشا الفاظ ہیں، جیسے ایک لفظ ہے الکریم اذا وعد وفا، سخی آدمی، معزز آدمی جب کسی سے وعدہ کرتا ہے وفا، تو اس وعدے کو پورا کرتا ہے، وفا کرتا ہے اس وعدے کی۔ وفاداری بھی اسی سے نکلا ہے، یعنی پورا وصول کرنا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت جگہ جگہ ارشاد فرماتے ہیں فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، اللہ انہیں ان کا پورا بدلہ عطا کرے گا۔ تو یہ وفا کا معنی بدلے کے ہیں، وصول کرنے کے ہیں، تو معنی وصول کرنا ہے۔ کبھی کبھی اس لفظ کا اطلاق موت پر بھی ہو جاتا ہے، کبھی کبھی اس لفظ کا اطلاق غیر موت کے اوپر بھی ہوتا ہے، مطلق اٹھائے جانے پر بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر لفظی ترجمہ یہ بنے گا فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي، اے اللہ جب آپ نے مجھے وصول کر لیا، یعنی آپ نے مجھے اٹھا لیا۔ اور یہ ترجمہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ قرآن کریم کی اس آیت میں دونوں طرح کا معنی موجود ہے۔ ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس وفات سے مراد موت ہو، اور ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وفات سے مراد آسمان دنیا پر اٹھائے جانا ہو۔ جب قرآن کریم کی کسی آیت کے معنی دو ذہن میں آ رہے ہوں، معنی سمجھ میں نہ آ رہا ہو، تو امت پر لازم ہے کہ اس آیت کا معنی سمجھنے کے لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کیا جائے، احادیث مبارکہ کے اندر تلاش کیا جائے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بارے میں کیا بات ارشاد فرمائی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنت کے اندر بات بیان کر دی، وہی بات حقیقتاً ہمارے لیے قابل حجت ہے، اور وہ اسی بات کو ہم اپنا عقیدہ بنا سکتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بے تحاشا احادیث موجود ہیں جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان دنیا پہ اٹھا لیا تھا، اور قیامت کے قریب اللہ رب العزت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا کے اندر مبعوث فرمائیں گے۔ دمشق کی جامع مسجد کے مینار سے وہ نیچے اتریں گے، اور اترنے کے بعد وہ عصر کی نماز امام حضرت مہدی کے پیچھے ادا فرمائیں گے، اور اس کے بعد قیادت سنبھالیں گے، دجال کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، اور اس سب کے بعد اسلام کے نظام کو دنیا میں نافذ فرمائیں گے، نکاح فرمائیں گے، اور اس کے بعد ان کی یہیں پر وفات ہوگی، اور وفات کے بعد وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلو کے اندر دفن ہوں گے۔ یہ ساری تفصیلات اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی۔ تو جس آیت کا معنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کر دیا ہو، امت کو اس کے اندر اپنی عقل لڑانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ لہذا فرماتے ہیں فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي، اے اللہ جب آپ نے مجھے اٹھا لیا تھا، كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، تو آپ ان کے اوپر نگہبان تھے۔ اس کے بعد وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور اے اللہ آپ تو ہر چیز پر گواہ ہیں۔ اب جب آپ ہر چیز پہ گواہ ہیں تو اب آپ کے لیے ایک ہی چیز ذمہ ہے، بیٹا اس موبائل فون کو بند کر دو۔ اب آپ کے لیے ایک ہی چیز ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان تعذبهم فانهم عبادك، اے اللہ
اگر آپ اپنے بندوں کو عذاب دینا چاہیں فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ تو یہ آپ کے بندے ہیں، آپ سے کون پوچھ سکتا ہے اس بارے میں. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ اور اے اللہ اگر آپ ان کی بخشش کرنا چاہیں فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ تو اے اللہ آپ غالب ہیں، صاحب اقتدار ہیں، الحکیم اور خوب حکمت والے ہیں. آپ کی ہی اقتدار، سارا اقتدار آپ ہی کا ہے. آپ اگر کسی کو عذاب دیں تو آپ سے کون پوچھ سکتا ہے، اور اگر آپ کسی کو معاف کر دیں تو کون پوچھ سکتا ہے آپ سے. اور آپ کی حکمت ہے، آپ جس کو بہتر سمجھتے ہیں اس کو عذاب دیں گے، جس کو بہتر سمجھیں گے اس کو سزا دیں گے، اور اس کو آپ جو ہے وہ جنت عطا فرما سکتے ہیں. تو یہ آپ ہی کے فیصلے ہیں سارے کے سارے. لہٰذا اے اللہ ان تعذبهم فإنهم عبادك اگر آپ ان کو عذاب دیں تو یہ آپ کے بندے ہیں، آپ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ اور اے اللہ اگر آپ انہیں معاف کر دیں فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ تو اے اللہ آپ تو زبردست حکمت والے ہیں، صاحب اقتدار ہیں، خوب حکمت والے ہیں، آپ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا. ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر ابن کثیر میں یہ روایت کی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس کے بعد ایک رات اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات اسی آیت کو پڑھتے رہے. ان تعذبهم فإنهم عبادك وان تغفر لهم فإنك انت العزیز الحکیم. یعنی قیام کے اندر بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کو پڑھا، پھر رکوع میں گئے تو رکوع میں جا کر بھی اسی آیت کی تلاوت کرتے گئے، پھر سجدے میں گئے تو سجدے میں بھی اسی آیت کی تلاوت کرتے رہے. ساری رات اسی آیت کی تلاوت کے اندر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی حالت میں وقت گزارا. جب صبح کا وقت ہوا سلام پھیرا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں گیا اور میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ساری رات یہی آیت پڑھتے رہے، رکوع میں بھی یہی آیت پڑھی، سجدے میں بھی یہی آیت پڑھی، قیام میں تو خیر پڑھی ہی تھی، تو اس کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ابو ہریرہ میں اللہ رب العزت سے اپنی امت کے لیے شفاعت کی گزارش کر رہا تھا. تو اللہ رب العزت سے مانگ رہا تھا کہ اے اللہ کل قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے مجھے حق عطا فرما دیجئے، اور اللہ رب العزت نے میری اس دعا کو قبول فرما لیا. دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ اس آیت کو پڑھا ان تعذبهم فإنهم عبادك وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اے اللہ اگر آپ اپنے بندوں کو عذاب دینا چاہیں تو آپ کے بندے ہیں. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ اور اگر آپ ان کو معاف کر دیں تو اے اللہ آپ سے زیادہ غالب، صاحب اقتدار اور حکمت والا کوئی دوسرا شخص، کوئی دوسری ذات نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت پڑھی اور اس آیت کو پڑھنے کے بعد اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کر فرمایا اللہم امتی اللہم امتی اللہم امتی اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ الفاظ ارشاد فرماتے گئے. صحابہ فرماتے ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہی بات ارشاد فرما رہے تھے. اللہ رب العزت نے سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا. سیدنا جبریل علیہ السلام نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور عرض کیا اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ آپ اتنا غم نہ کریں، ہم ان قریب آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کر کے چھوڑیں گے. اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت مبارکہ کے اترنے کے بعد اپنی امت کے لیے خوب دعائیں مانگی اور امت کے لیے شفاعت کا حق اپنے لیے وصول کر لیا. اللہ رب العزت کل قیامت کے دن ہمیں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرمائے. ارشاد فرمایا وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ اور اے اللہ اگر آپ انہیں بخش دیں فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ تو آپ غالب حکمت والے ہیں. یہاں پر ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے اور وہ یہ ہے کہ بعض لوگوں نے یہ سوال کیا کہ کیا اللہ رب العزت کل قیامت کے دن کافروں کو بخش سکتا ہے؟ کیا کسی کافر کو اللہ کل قیامت کے دن بخش سکتا ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے اہل سنت والجماعت نے اس کا جواب یہ دیا کہ اللہ رب العزت اگر بخشنا چاہے تو کسی کو بھی بخش سکتا ہے، اس سے تو کوئی سوال نہیں کیا جا سکتا. وہ قادر ذات ہے، قادر مطلق ذات ہے، آسمان و زمین کی پیدائش اسی کی ہے، اسی کے قبضہ قدرت میں ہے یہ سارے کا سارے کائنات، یہ سارا نظام.
جنت بھی اس کی، جہنم بھی اس کی، بندے بھی اس کے، دوزخ بھی اس کی، تمام کی تمام چیزیں اسی کی ہیں۔ اب وہ کافروں کو بخش کر اگر جنت میں ڈالنا چاہے تو وہ ڈال سکتا ہے، لیکن اللہ ہی نے یہ قانون بنایا کہ جو کافر ہے، جو کلمہ پڑھے بغیر اس دنیا سے چلا گیا، اس کی بخشش نہیں ہونی۔ لہٰذا اللہ اس بات پر قادر تو ہے، لیکن اللہ رب العزت کل قیامت کے دن ایسا کرے گا نہیں، یہ ہمارا عقیدہ۔ اس کے مقابلے میں دو گروہ دنیا کے اندر پیدا ہوئے، ایک کا نام تھا معتزلہ، ایک کا نام تھا خوارج۔ ان دو گروہوں نے یہ بات کہی کہ نہیں، کل قیامت کے دن اللہ کافروں کو بخشنے پر قادر ہی نہیں ہے، یعنی اس کے پاس اس چیز کی اتھارٹی ہی نہیں ہے کہ کل قیامت کے دن کفار کو بخش دے۔ لوگ اس بارے میں اپنا عقیدہ درست رکھنا چاہیے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ اگر بخشنا چاہے تو کسی کو بھی بخش سکتا ہے، اس پہ کوئی اس کے اوپر سوال نہیں کر سکتا، اور اگر اللہ چاہے تو ساری کی ساری مخلوق کو دوزخ میں ڈالنا چاہے تو اس سے بھی کوئی سوال نہیں کیا جا سکتا۔ امام ربانی مجدد الفسانی رحمہ اللہ سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت اگر اللہ رب العزت کسی نیکوکار کو دوزخ میں ڈالنا چاہیں تو کیا ڈال سکتے ہیں؟ امام ربانی مجدد الفسانی رحمہ اللہ نے فرمایا ہمارا دوزخ فرستاد جائے اعتراض نیس۔ بھائی تم ایک بندے کی بات کرتے ہو، اللہ کل قیامت کے دن تمام کی تمام انسانیت کو جہنم میں ڈال دے تو کون اس سے پوچھ سکتا ہے؟ اس ذات کے اوپر تو کوئی نہیں، اس کے برابر بھی کوئی ذات نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ رب العزت اگر تمام کے تمام افراد کو بخشنا چاہے اس پر بھی قادر، تمام کے تمام افراد کو دوزخ میں ڈالنا چاہے تو اس پر بھی قادر۔ یہی وجہ ہے کہ علماء نے اس سے ایک مسئلہ نکالا، اور مسئلہ یہ ہے کہ انسان کے ذمے یہ ہے کہ ساری کی ساری زندگی اعمال کے اندر لگا رہے، لیکن اپنے اعمال پہ فریفتہ نہ ہو کہ کل قیامت کے دن اپنے اعمال کی بنیاد پہ جنت میں جاؤں گا۔ نہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر بندہ جو قیامت کے دن جنت میں جائے گا اللہ کے فضل سے جائے گا، اپنے اعمال کی بنیاد پہ نہیں جا سکتا۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں بھی اللہ ہی کے فضل سے جنت میں جاؤں گا۔ تو اللہ رب العزت سے اللہ کا فضل مانگنا چاہیے، اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے۔ اللہ رب العزت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں ان تعذبہم فانہم عبادک، اے اللہ اگر آپ اپنے بندوں کو عذاب دینا چاہیں تو یہ آپ کے بندے ہیں، وان تغفر لہم، اور اگر آپ ان کو معاف کرنا چاہیں، بخشش کرنا چاہیں، فإنک انت العزیز الحکیم، تو آپ زبردست حکمت والے، صاحب اقتدار اور خوب حکمت والے ہیں۔ قال اللہ رب العزت اس دن فرمائیں گے ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، ھذا یوم ینفع الصادقین، یہ وہ دن ہے جس دن نیکوکار سچوں کو، سچ کہنے والوں کو، سچ کی تصدیق کرنے والوں کو ان کے سچ کا فائدہ حاصل ہوگا۔ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، سچوں کو ان کی سچائی کا فائدہ آج حاصل ہوگا۔ یعنی جن لوگوں نے سچ کا ساتھ دیا، اللہ پر ایمان لائے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھا، قیامت کے دن پر ایمان رکھا، مسلمان کہلائے، تو یہ سچے لوگوں کو کل قیامت کے دن ان کی سچائی کا فائدہ حاصل ہوگا۔ اور وہ سچائی کا فائدہ کیا ہے؟ لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، خالدین فیہا ابدا، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ یہ سب سے بڑا انعام ہے جو کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کی جانب سے ہوگا، اور سب سے پہلے یہ انعام اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو نصیب ہوگا، اور پھر ان سے محبت کرنے والے، ان سے عقیدت رکھنے والے، ان کی فرامین کے مطابق زندگی گزارنے والے، ان کو یہ انعام ملے گا کہ کل قیامت کے دن کا سب سے بڑا انعام، یعنی جنت سے بھی بڑا انعام جو اللہ رب العزت کی جانب سے ہوگا، وہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت اپنی رضا عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت سب سے آخر میں یہ نعمت جنتیوں کو عطا فرمائیں گے، اور فرمائیں گے کہ میرے بندوں یہ سب سے بڑی نعمت ہے جو میں تمہیں عطا کر رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ میں تمہیں اپنی رضا عطا کر رہا ہوں، آج کے بعد تم سے کبھی میری کوئی ناراضگی نہیں ہوگی۔
قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضا تو سب سے بڑی چیز ہے جو انسان کو نصیب ہوگی۔ اللہ سے دنیا کے اندر بھی مانگنا چاہیے کہ اے اللہ آپ ہمیں اپنی رضا عطا فرمائیے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے۔ وما فیہن، اور اس آسمان و زمین کے اندر جو کچھ ہے اس کی بادشاہت بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی آسمان و زمین کی بادشاہت، آسمان و زمین کے درمیان جتنی مخلوقات ہیں، جتنی اشیاء ہیں، ان تمام کی تمام چیزوں کی مالک، ان تمام چیزوں کے اوپر بادشاہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اللہ بادشاہ ہے۔ جب اللہ بادشاہ ہے تو اللہ رب العزت کے احکامات بھی، اللہ کے حکم بھی اس زمین کے اوپر نافذ ہونے چاہیے۔ چنانچہ اس سورت کی ابتدا سے لے کے اب تک مختلف جگہوں پہ اللہ رب العزت نے اپنے احکامات نازل فرمائے، مختلف احکامات جو ایک سیاسی اعتبار سے ایک معاشرے کے اندر ہونے چاہیے، ایک ریاست کے اندر، ایک اسلامی ریاست کے اندر جو اسلامی قوانین ہونے چاہیے، جو سیاسی قوانین بننے چاہیے، ان تمام موٹے موٹے قوانین کو اللہ رب العزت نے سورت میں نازل فرما دیا۔ اور نازل فرما کر گزشتہ دروس میں یہ بات گزری ہے کہ اللہ نے انسان سے وعدہ کیا اور اس کو وعدہ لیا اور انسان کو یہ بات فرمائی کہ تمہارے ذمہ لازم ہے کہ ہم نے تمہیں دنیا کے اندر اپنا نائب بنا کر بھیجا ہے، تم نے اللہ کی زمین پر اللہ کے اس نظام کو نافذ کرنا ہے۔ یہ ہر انسان سے اللہ رب العزت کا مطالبہ ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کے بنائے ہوئے قانون کو، اللہ کے بنائے ہوئے نظام کو نافذ کرنا ہے۔ اب یہ جو نظام بیان کیا، اس تمام کے تمام اصول، تمام قوانین کا خلاصہ بیان کر دیا کہ دیکھو یہ سارے قوانین تمہیں بیان کیا ہم نے، یہ ساری باتیں تمہیں ارشاد فرمائی۔ کیوں ارشاد فرمائی؟ یہ سارے حکم تم نے کیوں زمین پہ نافذ کرنے ہیں؟ اس لیے کہ یہ سارے قوانین اللہ کی جانب سے آئے ہیں، اور اللہ کا تعارف یہ ہے کہ وہ آسمان و زمین کی بادشاہت اسی کے ہاتھ میں ہے، اقتدار اسی کے ہاتھ میں ہے، لہذا تم پہ لازم ہے کہ تم اسی کی اطاعت کرو۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے، لہذا اگر تم اس کی اطاعت اور فرما برداری کرو گے تو وہ پروردگار تمہیں جنت عطا کرے گا، اور اس کی نافرمانی کرو گے تو اللہ نہ کرے، اللہ نے تمہارے لیے جہنم کا عذاب تیار کر رکھا ہے، لہذا جہنم کے عذاب سے بچتے رہو اور جنت میں جانے والے اعمال کرتے رہو۔ اللہ کا فضل تمہاری طرف متوجہ ہوگا، اللہ کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہوگی، اور اللہ رب العزت تمہیں جنت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ یہی اس سورت کا خلاصہ ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اس سورت کے تمام احکامات کو اپنی زندگیوں میں لاگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ سورہ مائدہ کا درس یہاں پر مکمل ہوا۔ اب رمضان المبارک کا انشاءاللہ مہینہ شروع ہو رہا ہے، تو اس مہینے کے اندر ہماری ترتیب یہ ہے کہ درس قرآن کی جو ترتیب چل رہی تھی یہ موقوف رہے گی، اور اس کی جگہ پر روزانہ کی بنیاد پر تراویح کے بعد اسی تراویح میں پڑھے جانے والے قرآن کریم کا خلاصہ بیان کیا جائے گا، اور انشاءاللہ العزیز عید کے بعد پھر یہ درس قرآن کی جو محفل ہے ہر ہفتے کی، وہ انشاءاللہ اسی کے مطابق ہوگی۔ تو انشاءاللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کے اس مہینے کی ہمیں صحیح معنوں میں قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ ایک نادر موقع ہے کہ ہم رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن کریم کے مکمل خلاصہ ایک مہینے کے اندر نہ صرف یہ کہ سن سکتے ہیں، بلکہ اس کے مطابق صرف سننا کافی نہیں ہے، بلکہ سننے کے پیچھے اصل مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم کے بتلائے ہوئے احکامات کو اپنی زندگیوں میں لاگو کریں، اور اللہ رب العزت کی جانب سے ہم پر جو مختلف پریشانیاں اس وقت پہ آئی ہوئی ہیں، مختلف مسائل جو ہمیں آئے ہوئے ہیں، انفرادی اعتبار سے ہوں کہ اجتماعی اعتبار سے، ان تمام مسائل کا حل صرف اور صرف یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے کلام کے ساتھ جوڑ لیں، اللہ رب العزت کے فرامین کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزار لیں۔ قرآن کریم کا حقیقت یہ ہے کہ شہر رمضان شہر القرآن، رمضان المبارک کا مہینہ قرآن کریم کا مہینہ ہے، لہذا اس میں قرآن کریم سے متعلق 3 کاموں کو لازمی اپنے اوپر لازم کر لیں۔ ایک، قرآن کریم کی کثرت کے ساتھ تلاوت، دوسرا قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش،
اور تیسرا یہ کہ قرآن کریم کی تلاوت صحیح انداز میں کرنا سیکھ لیں۔ ہم بعض مرتبہ قرآن کریم پڑھ تو رہے ہوتے ہیں لیکن تجوید کی بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں، اس لیے کہ قرآن کریم صحیح طور پہ سیکھا نہیں ہوتا۔ تو اگر آج تک نہیں سیکھا تو آج سیکھنے کی کوشش کر لیں، نیت کر لیں کہ اس رمضان المبارک کے اندر ہم نے اپنے قرآن کریم کی تجوید کو درست کرنا ہے، اور کسی قاری صاحب کو جو صحیح قرآن کریم کو پڑھنے والے ہوں ان کو ایک مرتبہ اپنا قرآن سنا دیں کہ بھئی یہ قرآن کریم ہم پڑھ رہے ہیں، کہیں اس میں کوئی غلطی تو نہیں ہے، اگر کچھ غلطیاں ہیں تو ان کی اصلاح کیسے ہو سکتی ہے، انہی سے اس کے بارے میں پوچھیں، اور پوچھ کر اس کے مطابق قرآن کریم کو صحیح کرنے کی کوشش کریں۔ یہ تین کاموں کے ساتھ ہم نے اگر اس رمضان المبارک کو گزارا تو اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی برکات کو ہماری زندگیوں میں شامل فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربی العلی الوہاب۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔